دل کو مایوس مت ہونے دیں، بس یقین رکھیں اللہ کے فیصلوں میں اگر دیر ہے تو یقیناً اسی میں خیر ہوگی۔ صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک یہ مشکل کام ہے مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جو اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں۔ جو اللہ سے رو رو کر مانگتے ہیں انہیں مانگنے کے بعد رونے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ بنا دیتا ہے۔ برے وقت میں بندے کا سب سے بڑا مددگار اللہ ہوتا ہے۔ تم صبر کی انتہا کر دو، اللہ معجزوں کی انتہا کر دے گا۔ مشکلات جب آتی ہیں تو انسان کو بظاہر راستے بند نظر آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے امید اور توقع کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں تو وہ ایسے ہی راستے کھول دیتا ہے۔ اللہ جہاں سے چاہے نصیب پلٹ دے، اس کی قدرت تمہاری سمجھ سے باہر ہے۔ بڑی طاقت رکھی ہوتی ہے اللہ نے ٹوٹے ہوئے دلوں میں، اور جب ان دلوں کا ایمان بھی اتنا ہی طاقتور ہوتا ہے اور ان کے دل بکھر کر بھی اللہ سے مانگتے ہیں۔ زندگی ہر قدم پر امتحان مانگتی ہے، کبھی ظرف کا، کبھی نفس کا اور کبھی صبر کا۔ جس انسان کی زبان پر ہمیشہ شکر رہتا ہے اللہ پاک اس انسان کو کبھی مایوس نہیں کرتے۔ لوگوں پر 3 احسان کرو۔ نمبر 1، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ کرو۔ نمبر 2، خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو۔ نمبر 3، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔ رزق اور موت کا خوف نہ رکھو، یہ اللہ کا اختیار ہے، نہ کوئی رزق چھین سکتا ہے اور نہ موت دے سکتا ہے سوائے اللہ پاک کے۔ فائدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور نقصان انسان کی اپنی ہی بدعمالیوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب اللہ کسی بندے سے بھلائی چاہتا ہے تو اس کو اپنے نفس کے عیب دکھا دیتا ہے۔ جسے ہم جواب نہیں دیتے اسے رب جواب دیتا ہے، اور جسے رب جواب دیتا ہے تو لاجواب کر دیتا ہے۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جن سے انسان کی آدھی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ کوئی راستہ نہیں دعا کے علاوہ، کوئی سنتا نہیں خدا کے علاوہ۔ شیطان نے چاروں سمتوں کا ذکر کیا ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں، مگر 2 راستے اس نے کھلے چھوڑ دیے، اوپر اور نیچے کا راستہ۔ اوپر ہے دعا کا راستہ اور نیچے ہے سجدے کا راستہ، اور وہ ان دونوں راستوں پر نہیں بیٹھ سکتا۔ الحمدللہ کہیں اور یاد رکھیں آپ کی زندگی لاکھوں لوگوں سے بہتر ہے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو دل کی خاموشی کو بھی سمجھ لیتا ہے۔ 3 نیکیاں جن کو کرنے سے قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ نمبر 1، ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا۔ نمبر 2، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کرنا۔ نمبر 3، کسی کے گناہ کا پردہ رکھنا۔ جب آپ کا دل درد سے بھر جائے اور آنکھوں میں بے تحاشا آنسو آ جائیں تو اس اللہ سے چھپ کے باتیں کر لیا کریں، وہ سب جانتا ہے لیکن وہ آپ سے سننا چاہتا ہے۔ اور جب اللہ کی مدد تمہارے لیے آئے گی تب تمہارے آنسو، تمہارا تڑپنا ایسے خوشیوں میں بدلتا نظر آئے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ اللہ ناراض ہو تو روٹی نہیں چھینتا بلکہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ میں اپنا ہر غم اللہ کو بتاتا ہوں کیونکہ میرے غموں کا علاج صرف میرے اللہ کے پاس ہے۔